12ویں شب میں وہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ پاک اس قرآن کی تکمیل کو، اس کے اختتام کو، اس کے سنانے کو اور ان احباب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس قرآن کے ساتھ اللہ پاک نے جتنی برکتیں رکھی ہیں وہ ساری برکتیں اللہ پاک ان پڑھنے والوں کو اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے ساتھ جتنی صفات اللہ پاک نے جوڑی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ جب بندہ قرآن سے جڑتا ہے تو وہ ساری صفات بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کا جو مین ٹائٹل ہوتا ہے، جو مرکزی گدہ ہوتا ہے، اس پہ کبھی لکھا ہوتا ہے القرآن الکریم، اور کبھی اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے القرآن الحکیم۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ یہ جو قرآن کریم تمہیں دیا گیا یہ ایک نور ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو علم بھی فرمایا گیا۔ اب قرآن کریم بھی ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ پاک کا کرم اس پر بارش کی طرح ہوتا ہے۔ قرآن حکیم بھی ہے، جب بندہ قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے اس بندے کو اللہ پاک حکمت اور دانائی ایسی دے دیتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سامنے والے کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیانات کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیان ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بیانات کا عجیب سٹائل ہوتا ہے، جس میں اشعار بھی ہے، جس میں مقفع مسجع جملے بھی ہے، اور مجمع کی واہ واہ بھی ہے، لیکن یہ واہ واہ صرف واہ واہ تک رہتی ہے۔ جب وہ مجلس ختم تو وہ باتیں ختم، جیسے آئے ویسے وہاں سے واپس چلے۔ لیکن بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، ایسے اہل علم ہوتے ہیں کہ وہ سادہ سی بات کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ کر دیں گے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیں گے، لیکن جب وہ مجمع اٹھتا ہے اپنی جگہ سے تو ان کی دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنے والے کا اللہ کے کلام سے جتنا تعلق ہوتا ہے اتنا اللہ اس کو حکمت دے دیتے ہیں۔ اب ہم تلاوت کیونکہ کرتے نہیں، قرآن سے تعلق بہت کم رہ گیا، رسمی طور پہ ایک تعلق جڑا ہوا ہے، تو آج اس کا نتیجہ یہ کہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، میں بولنے پر آؤں تو بڑی بڑی باتیں کر جاؤں گا، بڑے بڑے جملے میں سامنے لے آؤں گا، نکتے بیان کر دوں گا، اشعار کہہ دوں گا، موقع کی مناسبت سے واقعات سنا دوں گا، سب کچھ کر لوں گا۔ یہ سب کچھ ہے دوستو، لیکن قرآن کی تعلق کے بغیر ہو رہا ہے، اثر کوئی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک ایسا مسلمان ہے، ایسا نیک اللہ کا بندہ ہے جو روز اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہو، وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ 2 4 5 منٹ کی بات کر جائے گا، لیکن اس بیان کا ایک ایسا اثر ہوگا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ القرآن الحکیم، اللہ نے اپنے اس پاکیزہ کلام کو حکیم فرمایا ہے۔ جو قرآن سے جڑ کر زندگی گزارے گا، اس حکیم ذات کی طرف سے اس کی زندگی میں حکمت آ جائے گی، اس کی باتوں میں اثر آ جائے گا، اس کی باتوں کے اندر دانائی آ جائے گی، عبرت آ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے،
اسی مہینے میں قرآن اترنا شروع ہوا اور اسی مہینے میں قرآن پاک کے 30 پارے اللہ پاک نے مکمل فرمائے۔ آخری عشرے کے اندر ایک رات آتی ہے جس رات کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کس رات میں ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ زیادہ مشہور کیا ہے کہ کون سی رات ہے؟ 27ویں شب ہے، کہ یہ 27ویں شب کے اندر ہے۔ اب میں ایک بات کر کے بس ختم کروں گا، آپ حضرات کافی دیر سے منتظر تھے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ کتنی طاق راتیں ہیں؟ 5۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ ترجیح 27ویں شب کو دی گئی۔ اچھا 27ویں کو کیوں ترجیح دی گئی؟ ایک تو اس کے اپنے دلائل احادیث ہیں، اس سے ہٹ کر ایک عالم نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے دوست۔ انہوں نے فرمایا دیکھیں آخری عشرے میں ہم نے تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر۔ اس میں کتنے حروف ہیں؟ لیلۃ لام یا لام اور گولتا کتنے ہو گئے؟ 4۔ یہ 4 ہو گئے۔ القدر الف لام قاف دال را یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ 4 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ 9 حروف ہو گئے۔ اب ذہن میں رکھیے گا دوستو، اب 9 حروف ہیں لیلۃ القدر کے، اور رمضان کے عشرے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے عشرے؟ اور لیلۃ القدر کون سے عشرے میں؟ تیسرے میں۔ 9 کو آپ ضرب دے دیجئے 3 سے، 9 × 3 = 27۔ کچھ عجیب سا نہیں آ رہا دوستو؟ ہے نا؟ اب دیکھیے اللہ والوں کی باتوں میں کتنے نکات ہوتے ہیں۔ اب ایک بات حدیث سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں، فقہا کے اقوال سے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ہے کہ مجمع کے ذہن کو سامنے رکھ کر آپ ان کو بات دے دیجئے۔ اب حساب کتاب اور میتھمیٹکس آج کا موضوع ہے، ہر بندہ حساب کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ 27ویں شب کو لیلۃ القدر کا ہونا راجح ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کے حروف بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ 9 کو اگر آپ ضرب دے دیں گے 3 سے تو 27 کا ڈیجٹ سامنے آتا ہے، عدد سامنے آتا ہے۔ تو زیادہ راجح یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ تو اللہ نے اس کلام کو اتارا بھی رمضان کے مہینے میں، یہ مکمل بھی رمضان کے مہینے میں ہوا، لہذا اس سے تعلق بھی رمضان کے مہینے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ تو کون کون تعلق رکھے گا قرآن سے؟ سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو قرآن کریم 12ویں شب میں مکمل ہوا، یا اللہ جتنے احباب نے یہاں پر شرکت کی، جن حافظ صاحبان نے سنا، یا اللہ سب کو اس قرآن کی 100% برکتیں نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ اس مجلس کی برکت سے آج جتنے ساتھی آئے ہیں یا اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ جس گھر کے اندر یہ قرآن پاک پڑھا گیا، اس گھر کو قرآن پاک کی برکتوں سے معمور فرما دے۔ یا اللہ قرآن کے سارے انعامات، جو احسانات، جو برکات کا وعدہ آپ نے فرمایا ہے، یا اللہ اس صاحب وعید کو، ان کے محبین کو، متعلقین کو، آج کے شرکاء کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی کی صحیح اور بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، آپ کی طرف سے مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم فرما کے ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے دن جتنی راتیں باقی ہیں اس کو اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے ماحول کی،
ہمارے شہر کی اور ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.